بلیٹن میں سب سے پہلے بات شمالی وزیرستان میں فتنہ خوارج کی دہشت گردی، پاک فوج کے 4 جوان شہید، حوالدار محمد وقاص، نائک خان وائس، سپاہی سفیان حیدر، سپاہی رفت نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR نے بتایا بویا میں سیکیورٹی فورسز کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں 4 خارجی مارے گئے۔ حملہ افغانستان میں موجود خوارج نے منصوبے کے تحت کیا جو افغان طالبان کے دعووں کی نفی ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ پاکستان میں دہشت گردی، افغان سرزمین کا پھر استعمال، بھارتی پراکسی فتنۃ الخارج کے دہشت گردوں کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ شمالی وزیرستان کا علاقہ بویا، بھارتی پراکسی فتنۃ الخارج نے سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے کیمپ کے پیرامیٹر سیکیورٹی توڑنے کی کوشش کی۔ ناکامی پر بارود سے بڑی گاڑی کیمپ کی دیوار سے ٹکرا دی۔ بھارتی پراکسی فتنۃ الخارج کے دہشت گردوں نے قریبی مسجد اور شہری آبادی تک کا خیال نہ کیا۔ بارود سے بھری گاڑی کے دھماکے میں خواتین اور بچوں سمیت 15 معصوم شہری زخمی ہوئے۔ مسجد اور کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر کارروائی کی۔ بھارتی پراکسی فتنۃ الخارج کے 4 دہشت گرد موقع پر ہلاک کر دیے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 بہادر سپوت شہید ہوئے۔ حوالدار محمد وقاص، نائک خان وائز، سپاہی سفیان حیدر اور سپاہی رفت نے مادر وطن کی حفاظت میں جان قربان کر دی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے تفصیل بتاتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، دہشت گرد کارروائی افغانستان میں موجود خارج کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ حملہ افغان طالبان رجیم کے دعووں کی نفی ہے کہ افغان سرزمین دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ ISPR اعلامیہ میں کہا گیا، پاکستان کا مطالبہ ہے افغان طالبان رجیم اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، خارج کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکے۔ ISPR نے واضح کیا، پاکستان کے عوام کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان خارج اور ان کے سہولت کاروں اور معاونین کے خلاف ہر ممکن اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کو ڈی مارش، افغان طالبان رجیم کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر ہونے والے دہشت گرد حملے پر شدید احتجاج کیا گیا۔ پاکستان نے خارجی دہشت گردوں کے گل بہادر گروپ کی کارروائی کی شدید مذمت کی۔ افغان طالبان رجیم کی فتنہ الخوارج کی مسلسل حمایت اور سہولت کاری پر پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ فتنہ الخوارج اور TTP طالبان رجیم کی مدد سے پاک فوج اور آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے تنبیہ کی کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف فوری اور قابل تصدیق کارروائی کرے۔ افغان طالبان رجیم پر واضح کر دیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع اور شہریوں کے تحفظ کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں بھارت کے آبی اقدامات سے پاکستان کی غذائی سیکیورٹی کو خطرہ ہے۔ پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River. India has released this water without any prior notification. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. The international community must take notice of India's continued disregard. Pakistan remains committed to peaceful resolution of disputes and issues with India, but will not compromise on the existential water rights of its people. پاکستان کی سچائی نے بھارت کو دنیا بھر میں رسوا کر دیا۔ اقوام متحدہ نے بھارت کے پاکستان پر الزام جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیے۔ خصوصی ماہرین نے اپنی رپورٹ میں آپریشن سندور اور عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی مسترد کر کے بھارت کو وارننگ دے دی۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے بھارت کے جھوٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے مودی سرکار کو سوال نامہ ارسال کیا۔ بھارت نے 60 دن گزرنے کے بعد بھی جواب نہیں دیا، جس کے بعد خصوصی ماہرین نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ پہلا سوال پوچھا گیا کہ کیا بھارت کے پاس لگائے گئے الزامات کا کوئی ثبوت ہے؟ دوسرا سوال، کیا بھارت طاقت کے غیر قانونی استعمال کی وجہ سے انسانی زندگیوں کے نقصان کا ازالہ کرے گا اور اس پر معافی مانگے گا؟ تیسرا سوال، کیا بھارت سنتاس معاہدے کی ذمہ داریاں ادا کرے گا اور پاکستان کے قانونی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا؟ چوتھا سوال، کیا سنتاس پر بھارت پاکستان کے ساتھ کسی بھی تنازع کو معاہدے میں شامل تنازعات حل کرنے کی شقوں کے تحت حل کرے گا؟ پانچواں سوال، یہ بھی بتایا جائے کہ جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت کیا اقدامات اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے غزہ کے معاملے پر تمام متعلقہ ملکوں سے زمین پر موجودگی پر بات کی ہے۔ تمام متعلقہ ملکوں نے فوج کی موجودگی کے مینڈیٹ اور فنڈنگ میکانزم پر بات کی۔ مارکو روبیو نے کہا کہ پاکستان کی اس معاملے پر آفر کے مشکور ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کم از کم اس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے۔ غزہ فوج بھیجنے کے معاملے پر کئی سوالات کے جوابات ابھی درکار ہیں۔ کئی ممالک اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پاکستان آمادہ ہوتا ہے تو اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ مزید پیش رفت کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم چند وضاحتیں درکار ہیں۔ اگلا مرحلہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ گروپ کا اعلان کرنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بیان میں مزید کہا کہ گورننس کا عمل شروع ہونے سے اسٹیبلائزیشن فورس مضبوط ہوگی۔ اس طرح اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے ادائیگی اور طریقہ کار طے ہو سکے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے غزہ معاملے پر تمام متعلقہ ملکوں سے زمین پر موجودگی پر بات کی ہے، اور مارکو روبیو نے مزید کہا کہ تمام متعلقہ ملکوں نے فوج کی موجودگی کے مینڈیٹ اور فنڈنگ میکانزم پر بات کی۔ پاکستان کے اس معاملے پر آفر کے مشکور ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کم از کم اس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے۔ غزہ فوج بھیجنے کے معاملے پر کئی سوالات کے جوابات ابھی درکار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے بیان میں مزید کہا کہ کئی ممالک اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر پاکستان آمادہ ہوتا ہے تو اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ مزید پیش رفت کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم چند وضاحتیں ابھی درکار ہیں، اور اگلا مرحلہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ گروپ کا اعلان کرنا ہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ گورننس کا عمل شروع ہونے سے اسٹیبلائزیشن فورس مضبوط ہوگی۔ اسی طرح اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے ادائیگی اور طریقہ کار طے ہو سکے گا۔ پاکستان کے معاملے پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کم از کم اس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے۔ To all the countries we talked to about being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the specific mandate, what the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this, who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. But I think we owe them a few more answers before we get there. We're trying to make a lot of progress here I think the next step here is announcing the Board of Peace, announcing the Palestinian Technocratic Group that will help provide daily governance. And then once that's in place, I think that will allow us to firm up the stabilization force, including how it's going to be paid for, what the rules of engagement are, what their role will be in demilitarization. So خبر ہے بنگلہ دیش سے، جہاں پر طالب علم رہنما کے ٹارگٹ کلنگ پر آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر یونس نے شریف عثمان کی شہادت قوم کے لیے ناقابل اختلافی نقصان قرار دیا۔ شریف عثمان حسینہ واجد کے خلاف احتجاجی تحریک کے اہم رہنما تھے۔ گزشتہ روز شہادت کی اطلاع ملنے پر ہنگامے پھوٹ پڑے۔ شیخ مجیب کے آبائی گھر عوامی لیگ اور بھارت نواز اخباروں کے دفتروں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ بنگلہ دیش طلبہ تحریک کے رہنما شریف عثمان ہادی کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے پر ڈھاکہ ٹریبیون نے اہم سوالات اٹھا دیے۔ شواہد میں قاتل فیصل کریم مسعود اور موٹر سائیکل ڈرائیور عالمگیر شیخ بھارت فرار ہوئے۔ عثمان ہادی پر فائرنگ فیصل نے کی۔ عالمگیر چھاترا لیگ کا کارکن ہے۔ تفتیش کاروں کے مطابق ملزمان نے میمن سنگھ کے ہالوا گھاٹ بارڈر روڈ سے غیر قانونی طور پر سرحد پار کی۔ میرپور سے نجی گاڑی میں آسٹریلیا کے راستے غازی پور پہنچے، پھر دوسری گاڑی میں ہالوا گھاٹ کے قریب پیٹرول پمپ تک گئے۔ وہاں سے مقامی شخص نے موٹر سائیکل پر انہیں بارڈر ایریا تک پہنچایا۔ ڈھاکہ میٹروپولیٹن پولیس کا کہنا ہے کہ غیر قانونی بارڈر کراسنگ کے شبے میں نالیتا باڑی سے 2 افراد کو گرفتار کر کے تفتیش کی جا رہی ہے۔ حملے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل کے مالک کو بھی گرفتار کر کے ریمانڈ حاصل کر لیا گیا۔ فرار کی لاجسٹکس، رابطوں اور پشت پناہی کی کڑیاں کھنگالی جا رہی ہیں۔ بارڈر روٹ، گاڑیوں کی تبدیلی اور فوری انخلا سب ایک منظم ایسپیکٹ چین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ڈھاکہ کا 2 ٹوک موقف ہے، قاتلوں کے لیے کسی بھی ملک کی سرزمین سیف ہیون نہ بنے۔ کراچی میں بے لگام واٹر ٹینکر نے ایک اور شہری کو روند ڈالا۔ موٹر سائیکل سوار تشویشناک حالت میں نجی اسپتال میں زیر علاج، ڈرائیور فرار ہو گیا۔ حادثہ کیسے پیش آیا، اس پر رپورٹ کریں گے سلمان لودھی۔
سخی حسن چورنگی پر تیز رفتار واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، شہری شدید زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے پتھراؤ کر کے واٹر ٹینکر کے شیشے توڑ دیے۔ نوجوان کو پہلے عباسی شہید اسپتال پھر نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ سخی حسن ڈی سی آفس کے قریب واٹر ٹینکر نے ایک بائک سوار کی ٹانگوں کو اوپر واٹر ٹینکر چڑھا دیا، جس سے اس کی ٹانگیں شدید متاثر ہوئی ہیں، جس کی شناخت ہوئی ہے مطیع الرحمان کے نام سے۔ پولیس کے مطابق حادثے کے بعد ٹینکر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ کس کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا، تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں جماعت اسلامی نے ہیوی ٹریفک سے حادثات، ای چالان اور بھتہ خوری کے خلاف 13 مقامات پر دھرنا دیا۔ کارکنوں کی بڑی تعداد نے دھرنوں میں شرکت کی۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں شدید ٹریفک جیم ہو گیا، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی دشمنی کر رہی ہے۔ آج اس شہر کے لوگ اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، کب یہ حادثات رکیں گے؟ جگہ جگہ پہ جام ملا ہے، روڈ پہ بہت پریشانی، ہمارے کو بہت جام ملا۔ جیسے لگتا ہے میں یہاں سے حیدرآباد تک پہنچ گیا ہوں، لیکن ابھی تک میں اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے خونی ڈمپر اور ٹینکر سے حادثات، ای چالان، حکومتی بے حسی اور تباہ حال انفراسٹرکچر کے خلاف دھرنے۔ شاہراہ فیصل اور احمد جناح روڈ سمیت 13 مقامات پر دھرنے دیے گئے۔ یونیورسٹی روڈ، داؤد چورنگی، کورنگی کراسنگ پر دھرنے دیے گئے۔ شرکا نے کہا کہ زمینوں پر قبضوں سے لے کر بھتہ خوری تک ہر معاملے میں سندھ حکومت عوام کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے۔ روز ڈمپر اور ہیوی لوڈر آ کے ہمارے بچوں کو رون دیتے ہیں، اور جو سیف سٹی کے لیے جو کیمرے لگے ہوئے تھے اس کو ای چالان پہ یوز کر رہے ہیں۔ لیاقت آباد، نارتھ ناز آباد، پراچا چوک سمیت دیگر علاقوں میں بھی دھرنے دیے گئے۔ شرکا نے کہا سندھ حکومت اپنے 17 برس کی کارکردگی کا حساب دے۔ سارا کا سارا سندھ کے ریونیو کے اندر پیسہ جا رہا ہے، کچھ نہیں پتا کہاں ہے، لیکن کوئی کام نہیں کر رہا۔ دھرنوں کی وجہ سے شہر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ احمد جناح روڈ، صدر اولڈ سٹی ایریا، گرو مندر گارڈن، نشتر روڈ اور اطراف میں گھنٹوں گاڑیاں ٹریفک جام میں پھنسی رہیں، جس سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جگہ جگہ پہ جام ملا ہے، پریشان ہو رہے سارے ٹریفک جام کی وجہ سے۔ تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا۔ ابھی ہم ڈیفینس سے آ رہے ہیں، 1 گھنٹہ تو لگ ہی گیا ہوگا۔ 2 گھنٹے میں ٹریفک تو اپنی جگہ پہ، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ روڈ کے حالات بھی ہیں۔ 15 منٹ کا سفر ہے، ہمیں تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا۔ ٹاور، ماری پور روڈ، ہاکس بے روڈ، شیرشاہ میں بھی بمپر ٹو بمپر ٹریفک جام رہا۔ شہریوں نے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کیا۔ کراچی میں دھرنے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی منعم ظفر نے کہا کہ کراچی کے تمام اداروں کو تباہ کرنے میں پیپلز پارٹی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سڑکیں کھودی ہوئی ہیں، انفراسٹرکچر سیلز کے نام کی رقم پی پی ہڑپ کر گئی۔ وہ رقم آپ کے پیٹوں سے نکالیں گے، شہر کے لیے گرفتاری دینا پڑی تو دیں گے، تمہاری دفعہ 144 تمہارے منہ پر مارتے ہیں۔ شہر میں ہونے والے حادثات کے حوالے سے ای چالان کے نام پر لوٹ مار، بھتے کے نام پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے سارے اداروں کو تباہ کرنے کی کوئی کسر پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں چھوڑی ہے۔ سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، پوری یونیورسٹی روڈ کو کھود کے ڈال دیا۔ یہ کیسا ظلم ہے؟ آپ سڑکیں نہ دو، آپ ای چالان کے نام پر بھاری بھاری بھتہ لوگوں سے وصول کرو۔ انفراسٹرکچر سیس کے نام پہ جو رقم شہر کراچی کا تھی، تم نے وہ ٹکار لی، یہ تمہارے پیٹوں سے نکالیں گے۔ اس شہر کراچی کے لیے اگر گرفتاری بھی دینا پڑی، گرفتاری بھی دیں گے۔ ہم تمہاری دفعہ 144 کو تمہارے منہ پر مارتے ہیں۔ جلاؤ گھراؤ کیس میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی جرم ثابت نہ ہونے پر بری انسداد دہشت گردی، عدالت لاہور نے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ شاہ محمود کے خلاف کوئی ثبوت نہ مل سکے۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں کیس کا فیصلہ سنایا۔ ٹرائل کے دوران ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 21 ملزموں کے حتمی بیانات قلم بند کیے گئے تھے، جبکہ پروسیکیوشن کی جانب سے 56 گواہوں کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ شاہ محمود قریشی نے شواہد دیے ہیں کہ وہ 9 مئی کو کراچی میں تھے، اس لیے عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ رانا ثنا نے ایک سوال پر کہا افغانستان جس راستے پر ہے اس طرح اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔
محمود قریشی صاحب کی جو پلی آف ایلیبائی تھی، ان کا یہ موقف ہے کہ وہ اس دن کراچی میں تھے. انہوں نے ود ایویڈنس اس چیز کو پروو کیا. افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے بڑا کام کیا. ایسے ایسے لوگ پکڑے، پوری دنیا امریکہ کو مطلوب تھے، اور ان میں سے ایک دو جو ان کو چاہیے تھے ان کے حوالے بھی کیے. شر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا. ایک بڑے اسٹریٹجک ایشوز ہیں، ڈیٹیل میں بات نہیں کی جا سکتی. افغانستان ہمیشہ سے تو ایسا نہیں تھا نا. افغانستان جو ہے رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ بھی تو اپنا تشخص بحال کر سکتا ہے نا. ایسے وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا. نہ صرف دوست ممالک بلکہ پوری دنیا ہمارا جو موقف ہے اس کو تسلیم کر رہی ہے. ابھی جا رہی ہے تو دہشت گردی تو بھارت کر رہا ہے. یہ اس رپورٹ میں ان ایشوز کا ذکر ہونا اور یہی دراصل وہ بنیاد فراہم کرے گا، وہ حق فراہم کرے گا پاکستان کو کہ پاکستان جب اس آبی جارحیت کو جو ہے وہ اٹیک کرے گا، ہندوستان کی اس کیپیسٹی کو جو ہے وہ کمپرومائز کرے گا، جو وہ یہ آبی جارحیت جس کے ذریعے سے کر رہے ہیں، تو پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو پھر پاکستان کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ آبی جارحیت کے جو معاملات ہیں، جہاں سے وہ اس آبی جارحیت کو انیشیٹ کرتا ہے، ان چیزوں کو ڈسمینٹل کر دیا جائے، ان کو اس قابل نہ رہنے دیا جائے کہ آبی جارحیت ہو سکے پاکستان کے ساتھ. اور اب کچھ بات موسم کی کر لیتے ہیں. ملک کے شمالی علاقے آج بھی یخ بستہ ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، سوات، زیارت، قلات، چمن میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے. کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور میں موسم سرد اور کہیں کہیں بارش متوقع ہے. کراچی سمیت سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے. پنجاب کے کئی علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کر دیا گیا ہے. ترجمان موٹر وے کے مطابق لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے. موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک اور لاہور سے سمندری تک موٹر وے M3 کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے. چمن سمیت بلوچستان میں یخ بستہ ہواؤں کا راج ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹے کے دوران بارش کی پیشگوئی بھی کی ہے. تفصیلات اختر گلفام کی رپورٹ میں. چمن سمیت شمالی بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں جمعے کے دن مطلع ابر آلود رہا. یخ بستہ ہواؤں کے ساتھ آسمان پر گہرے کالے بادلوں سے بارش کی امید نے شہریوں کے چہروں پر خوشی بکھیر دی. چمن شہر میں بادلے ہیں اور ہم اللہ پاک سے یہ دعا گو ہے کہ اللہ پاک خیر کی بارش برسائے. اور کافی عرصے سے ڈیمیں خشک ہو چکے ہیں، چشموں سے پانی نہیں آ رہی. پورا 1 سال ہو گیا چمن میں بارش نہیں ہوا ہے. آج موسم کافی خوشگوار ہے، اللہ کرے اچھا بارش ہو جائے. اور آج بارش کا امکان بھی تھا، مطلب کہ پورا خاریزی خشک ہوا ہے، ڈیم خشک ہوا ہے اور بیماریاں پھیل گیا ہے. اللہ کرے بارش ہو جائے اور یہ بیماریاں ختم ہو جائے. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ اور ان کے گردنواح کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کی پیشگوئی کر دی ہے. کیمرامین آیات اللہ کے ساتھ اختر الفام، ARY نیوز، چمن. سردیوں کی سوغات خانپور کے مشہور امرود نے پھر دھوم مچا دی ہے. ذائقے، خوشبو اور مٹھاس میں اپنی الگ پہچان رکھنے والا خانپور کا امرود شہریوں میں بے حد مقبول ہے. فیاض بلوچ رپورٹ کریں گے. خانپور کا امرود اپنے منفرد ذائقے، قدرتی مٹھاس اور اعلیٰ کوالٹی کے باعث ملک بھر میں خاص مقام رکھتا ہے. سردیوں کی یہ سوغات اب پوری طرح پک کر مارکیٹ میں آ چکی ہے، جسے خریدنے کے لیے شہری بڑی تعداد میں سٹالز اور باغات کا رخ کر رہے ہیں. امرود ہے وہ اپنے ذائقے اور مٹھاس کے لحاظ سے پورے پاکستان میں مشہور ہے. اس مشہور کی وجہ سے ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں. انہی کے لیے لینے کے لیے میں آج یہاں آیا ہوں. ماہرین صحت کے مطابق امرود نہ صرف ہاضمے کے لیے انتہائی مفید پھل ہے، بلکہ اس میں وٹامن سی سمیت کئی اہم غذائی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بے حد ضروری ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیاض بلوچ، ARY نیوز، خانپور. بلیٹن سے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے ARY نیوز.